امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت نقل فرمائی ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس میں جا کر اس نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب 4,000 فرسخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا۔ اسی حالت میں اس عابد نے 500 سال گزارے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی ناش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح و سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہے گا ربی بل بعملی، کہ اے میرے رب بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجئے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجئے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف نعمت بھر کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ چلانے لگے گا رب برحمتی کا ادخلنی الجنہ، کہ اے میرے رب محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے، 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا
میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس عابد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل کرنے کا حکم فرمائے گا تو وہ عابد اپنے دل میں کہے گا کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اب اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہا ہے اور میری 500 سال کی عبادت کا ذکر تک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جنت کے بجائے جہنم میں لے جاؤ اور جہنم سے اتنی دوری پر کھڑا کر دو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ جب اتنی دوری پر کھڑا کر دیا جائے گا تو جہنم کی طرف سے گرم نور چلے گی جس سے اس عابد کا حلق خشک ہو جائے گا اور پیاس کے عالم میں سخت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک دست غیب نمودار ہوگا جس میں ایک گلاس پانی ہوگا۔ یہ عابد اس کو دیکھ کر چلا کر کہے گا کہ یہ پانی مجھے دے دیا جائے، تو ایک آواز آئے گی کہ پانی تو مل سکتا ہے مگر اس کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا یہ پانی۔ تو یہ عابد کہے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ اس کی قیمت 500 سال کی ایسی عبادت ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ تو یہ کہے گا کہ میرے پاس ایسی عبادت موجود ہے، لہذا میں 500 سال کی عبادت دے دیتا ہوں، مجھے یہ پانی پلا دیا جائے۔ چنانچہ 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ پانی خرید کر پی لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو پھر اب میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اور 500 سال کی قیمت ایک گلاس پانی تم نے خود تجویز کی ہے، اور ہم نے جو 500 سال تک تم کو انار کا پھل کھلایا ہے اور میٹھا پانی پلایا ہے، تم اس کے عوض میں کیا لائے ہو؟ تو وہ عابد اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو کر فریاد کرے گا کہ اے اللہ، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیری رحمت اور فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو بھائیوں، اگر اللہ نے کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔